یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی. تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا. ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کا کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی. بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر. کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو، روزے میں مسواک نہیں کرنی ہوتی. جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے، تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی، اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے. تو یہ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے ماشاء اللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں. اور جن ماؤں کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر دیں گی، پیار کر لیں گی، اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائز سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گی. یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں. بچے کچے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے. مولانا آزاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا، اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو، اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں. اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ عمامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ. اب بہنیں کہتی کہ ہم کیوں نعرے لگائیں؟ اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں. تو وہ کہتی کہ نہیں، مولانا کو استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو 2-3 ہیں. تو کہتے کہ نہیں، تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم ہزاروں ہو اور میرا استقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگاؤ. اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح یہ بات کھیل رہا ہے. ان کی ایک بڑی بہن تھی، ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام کہا، انہوں نے نہ کیا، ضد کر گئے. تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں. تو کہنے لگے کہ جب میں نے سنا نا کہ بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں، تو میں نے اسی وقت اپنے منہ سے چوں چوں کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرغی کے بچے کیسے نکلتے. اب چھوٹا بچہ ہے، دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پہ کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے. تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو پھر اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی باتیں کھیلتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے. مولانا طلحہ دامت برکاتہم خود ایک مطلب فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا
اور میں ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا. اب میں چھوٹا جو ہے وہ بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. اللہ کی شان کہ ادھر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحبزادے صاحب ہمیں بھی بیعت کر لو. کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کے کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا. تو اب دیکھیے بچہ ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے. بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے. ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں، کبھی وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمت کر جاتے ہیں.